میں نے یہ الفاظ الحاج اویس رضا قادری صاحب کے سامنے بولے تھے کہ حاجی صاحب ہم آپ سے اعلیٰ حضرت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے محبت نہیں کرتے کہ آپ سونے بہت ہیں. ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے الحمدللہ. میرے گھر میں الحاج اویس رضا قادری صاحب راشن نہیں ڈلواتے الحمدللہ، اور انہوں نے کبھی کہا بھی نہیں ایسا، میں نے کبھی ایسا کلیم بھی نہیں کیا. میں ان کا ایک محب ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، نعت خوانی میں ان کو فالو کرتا ہوں. میں نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا. چلے کہ تم لوگ کیا حاجی صاحب کے نام پر اور دین کے نام پہ اعلیٰ حضرت کے نام پہ تم نے کیا کھلواڑ کیا ہوا ہے اہل سنت کے ساتھ. الحاج اویس رضا قادری صاحب میری محبت ہیں، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ. میری رگ رگ میں اویس قادری ہے، یہ ذہن میں رکھنا. یہ ساؤنڈ والے، یہ ڈیٹے دینے والے، یہ ان کے مشیر آگے پیچھے، اور یہ آج کل جو نیا گروپ حاجی صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، سب پتہ ہے مجھے. ان لوگوں کے مضمون مقاصد تک مجھے پتا ہے کہ وہ حاجی صاحب کے ساتھ کیوں جڑے ہیں. سر میرا منہ نہ کھلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. جی ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ چند دنوں قبل میری ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی. درد اس میں نے اپنا بیان کیا، کچھ دل کی باتیں کی، آپ سے شیئر کی، اور الحمدللہ کئی لوگوں نے اس کی تائید بھی کی. علماء کرام، مفتیان کرام کی الحمدللہ مجھ تک کالز آئیں اور باقاعدہ ان کے میسیجز آئے میرے پاس کہ یار نادر بھائی شکر ہے کسی نے تو کوئی درد بیان کیا. کوئی نعت خوان بھی ایسے آ کے درد بیان کرے گا، مطلب ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا. جہاں پر ایک پازیٹیو رسپانس آیا تو ظاہر ہے ایک حق بات تھی، تو نیگیٹو رسپانس تو آنا ہی تھا. ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی بندہ کوئی حق آواز بلند کرتا ہے نا، حق کی صدا بلند کرتا ہے، تو دو طرح کے طبقوں میں لوگ بٹ جاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں یہ غلط ہے. یہ شروع سے ہوتا ہے. میں بلا تشبیہ و تمثیل سمجھانے کے لیے ایک بات کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب حق کی دعوت دی اور کفار سے یہ کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہو جائے گا تو کیا تم مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم مان لیں گے، آپ صادق اور امین ہیں. تو اپنے ارشاد فرمایا پھر میں ہی کہتا ہوں کہ رب ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اور یہ بت جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہیں. تو دو طرح کے طبقے بن گئے. کچھ نے مان لیا، آدھوں نے مان لیا، آدھوں نے نہیں مانا. جو مانے وہ اصحاب رسول کے لائے، جو نہیں مانے وہ پھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، وہ آپ کے سامنے ہی ہیں سارے. تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے صدا بلند کی ہے نا حق کی آواز، آپ نے جب بھی صدا بلند کی ہے نا حق کی، تو پھر آپ کو آگے سے کچھ نہ کچھ رسپانس جو ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے. مجھے الحمدللہ اپنی ذات کے اوپر کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ جس نے مجھے کمنٹ میں آ کے جو کچھ کہا، کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنے استاد الحاج اویس رضا قادری صاحب کے غدار نکلے اور تم ان کے پیچھے پہلے دم ملاتے تھے معاذ اللہ، اور مطلب طرح طرح کی باتیں کی کہ تم نے اس کے نام پہ شہرت حاصل کی اور اب تم اسی کے خلاف آ کے بول رہے ہو. مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. میں اپنے استاد کا کتنا ادب کرتا ہوں، میں اپنے استاد سے کتنی محبت کرتا ہوں، مجھے کھول کے بتانے کی کوئی حاجت نہیں ہے. الحمدللہ روز روشن کی طرح آیا ہے. یہ جو کل کے بچے آ کے مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں، ان کو حاجی حاجی کرنا میں نے سکھایا ہے الحمدللہ. تو مجھے کوئی اس پہ ٹینشن نہیں ہے. آپ آ کے مجھے اویس قادری کے نام سے بلیک میل بالکل بھی نہیں کر سکتے. نہ سر، میں ان لوگوں کے جو ہینڈلرز ہیں نا، جو ان کے بڑے ہیں، جنہوں نے ان کو میرے اوپر بھونکنے کے لیے چھوڑا ہے، میں ان سے مخاطب ہوں. سر آپ مجھے نہیں ہٹا سکتے، آپ مجھے نہیں روک سکتے. آپ حاجی اویس کا نام استعمال کر کے مجھے میرے رستے سے نہیں ہٹا سکتے. سر دیر ہو گئی. اب آپ نے جو کچھ کرنا تھا آپ نے گزشتہ سالوں اہل سنت کے ساتھ کیا. انشاءاللہ اب ہم انشاءاللہ علماء کے ساتھ مل کے اس بیڑے کو بچائیں گے انشاءاللہ. آپ ہرگز حاجی اویس کا نام لگا کے ہم آپ کو عیاشیاں نہیں کرنے دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جتنی عیاشیاں حاجی اویس کا نام لگا کے کرنی تھی نا وہ کر لیں. آپ نے جتنا قوم کو لوٹنا تھا نا حاجی اویس کا نام لگا کے، سر آپ نے لوٹ لیا سب نے. یہ ڈیٹ والی مافیا، یہ جو بڑے بڑے نعت خوانوں کی ڈیٹس لیتے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ بڑی بڑی جو محفلیں کراتے ہیں حضور کے نام پہ، انہوں نے اویس قادری کا لیبل لگا کے ان لوگوں نے عوام کو لوٹا، ٹھیک ہے نا. ہم اب بس آپ نے جتنا لوٹنا تھا سر آپ نے لوٹ لیا. رہی دیکھیں اویس رضا قادری صاحب کی بات، مجھ سے ایک ہی سوال جو ہے وہ بار بار آ کے لوگ کمنٹ میں کر رہے ہیں، آپ کی مراد اویس رضا قادری صاحب ہیں؟ آپ اویس رضا قادری صاحب سے آپ کو تکلیف کیا ہے؟ لو بھائی اب یہ سوال بھی مجھ سے آپ نے کرنا ہے کہ مجھے اویس رضا قادری صاحب سے کیا تکلیف. بھائی مجھے جو اویس رضا قادری صاحب سے تکلیف ہوگی میں ان سے ڈائریکٹ کروں گا، میرا ڈائریکٹ رابطہ ہے ان سے. میں ان کو ڈائریکٹ بتاؤں گا کہ حضرت مجھے آپ سے یہ تکلیف ہے، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے آ کے، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کسی برائی کے اوپر بات کی جاتی ہے تو ایک مطلقاً گفتگو ہوتی ہے، اس میں کوئی شخصیت مراد نہیں ہوتی. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں ایک مثال دیتا ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی کچھ نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے 3 نشانیاں گنائیں، اس میں سے کچھ نشانیاں جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو اس میں وعدہ خلافی کرے گا، تعریف کریں گے تو کام کو بڑھا دے گا، مذمت کریں گے تو کام کو روک دے گا. اس طرح کی کچھ مطلب مضمون ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. تو اب اگر کوئی بندہ وعدہ خلافی کرتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ حدیث کی روح سے تو منافق ہے. ظاہر ہے بھائی ہم اس کو منافق نہیں کہیں گے، ہم اس کو یہ کہیں گے کہ حضرت یہ ایک صفت ہے منافقانہ جو آپ کے اندر پائی جاتی ہے، حدیث پاک میں بتایا گیا، اس کو آپ دور کریں. تو دیکھیں اب اگر کسی میں یہ چیز پائی جا رہی ہے اور کوئی حدیث بیان کر رہا ہے اور کوئی کہے جی جناب آپ تو فلاں کو کہہ رہے ہیں، جناب یہ تو فلاں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، سر یہ بات نہیں ہوتی. جب بندہ گفتگو کرنے والا گفتگو کرنے بیٹھتا ہے نا تو اس کے ذہن میں کوئی شخصیت نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں آپ کو بڑی پتے کی بات یہ بتا رہا ہوں، ہر بندہ اپنے پلے کے ساتھ باندھ لے. اگر آپ اپنی ذاتی خار نکالنے کے لیے دین کو استعمال کریں گے نا سر، تو اللہ آپ کو ذلیل کرے گا. مخالفت کی بات نہیں کر رہا، مخالفت اور ہوتی ہے، ذلت اور ہوتی ہے. جس طرح اب آپ لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں آ کے، وہ جی آپ نے حاجی اویس کو کہہ دیا، یار آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. آپ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور کس طرح کی آپ زبان آ کے آپ کمنٹ میں استعمال کر رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی. آپ ان لوگوں کے مزاج سے واقف نہیں ہیں. ہم لوگوں نے ان لوگوں کو ڈائریکٹلی بھی سمجھایا ہے. چڑی چڑی جتنے آپ کے دل ہیں، اتنے آپ کے دماغ ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ لوگ ویسے بڑے نہیں بن گئے،
ان لوگوں میں تنقید برداشت کرنے کا مادہ ہوتا ہے. ہم نے ان لوگوں کے فیس کے اوپر ان کے اوپر تنقید کر کے بتایا کہ حضرت یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے, اور مجال ہے کہ ان لوگوں نے کبھی آگے سے کہا کہ تو کون ہے, تو میرا باپ لگتا ہے, تو میرا شاگرد ہے, تو چھوٹا رہ, خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم احتیاط کریں گے, انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اور ہوا بھی کئی دفعہ, میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں اس کی. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ خاک پائے فلانا اویس رضا قادری لکھ کے, تم کیا سمجھتے ہو, تم کیا چیزیں ہو؟ ان لوگوں نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے الحمدللہ کہ ہم لوگوں میں اگر کوئی غلطی دیکھو تو بالکل کھل کے ہائی لائٹ کرو, ہمیں بتاؤ. حالانکہ میری مراد وہاں پہ کوئی شخصیت نہیں تھی. میں نے آپ کو برائیاں بتائیں, آپ مجھے بتا دیں کہ میں نے جتنی برائیاں بتائیں, میں نے جتنی گفتگو کی, آپ بالکل نیوٹرل مائنڈ ہو کے بتائیں کیا میں نے وہ گفتگو غلط کی, کیا ایسا نہیں ہے, کیا نعت خوان ایسا نہیں کرتے, کیا یہ چیزیں غلط نہیں ہیں, کیا یہ تنفیر عوام کا باعث نہیں ہے, کیا عوام یہ چیزیں دیکھ کر یہ سن کر کیا لوگ ان کے اوپر لعن طعن نہیں کرتے نعت خوانوں کے اوپر, کیا ان کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کیا ہر بندہ یہ بات نہیں کرتا کہ فلاں بندہ پیسے لیتا ہے, یہ لوگ دین کو بیچتے ہیں, مجھے بتائیں کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہے نا بھائی, یہ چیزیں ہیں نا, مانتے ہو نا کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ان کا تعلق حقیقت سے ہے, وہ گراؤنڈ ریئلٹی میں ہے. مانو اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں تو پھر جس بندے میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں اس بندے کو غلط کہو, وہ بندہ کوئی بھی ہے. مجھے بتائیں میں نے کس شخصیت کو ہائی لائٹ کیا, میں نے کس شخصیت کا نام لیا, میں نے چند مثالیں دی اور وہ مثالیں بدرجہ اتم موجود ہیں ہمارے نعت خوانوں کے اندر. آپ لوگوں کو تو میں نے ابھی کچھ بتایا ہی نہیں ہے, میں نے تو آپ لوگوں سے ابھی کوئی بات ہی نہیں کی. آپ یقین کریں اگر میں اس ٹاپک پہ بولنا شروع کروں, اللہ کی قسم آپ روزانہ میری ایک ویڈیو دیکھیں, ان لوگوں نے اتنا گند مچایا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یار یہ کہاں لکھا ہے کہ الحاج اویس رضا قادری صاحب سے خطا نہیں ہو سکتی. اگر مثال کے طور پہ یار چلے مثال لے لیتے ہیں کہ اگر الحاج اویس رضا قادری صاحب کے بارے میں نے یہ بات کی بھی ہے, کفر ہے کیا الحاج اویس رضا قادری صاحب سے خطا نہیں ہو سکتی؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ کیا وہ معصومن الخطا ہیں, فرشتے ہیں, کیا وہ نبی ہیں معاذ اللہ؟ جب وہ خطا سے مبرہ نہیں, وہ اس چیز کو خود مانتے ہیں کہ یار مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے, جب وہ ایک چیز کو خود ہی ڈکلیئر نہیں کر رہے اپنے لیے, آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جی الحاج اویس رضا قادری صاحب سے یہ بات نہیں ہو سکتی؟ بھائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کس نے کہا ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اور یہ کہاں لکھا ہے کہ کوئی شاگرد اپنے استاد کی اصلاح نہیں کر سکتا یا کوئی غلط بات کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتا؟ اور میں نے تو ایسا کیا بھی نہیں ہے. مطلب میرے اوپر آپ جو بہتان بازیاں کر رہے ہیں, جو الزام تراشیاں کر رہے ہیں, میں نے جس دن الحاج اویس رضا قادری صاحب کے بارے میں بات کرنی ہوگی میں نام لے کے کروں گا, ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے. الحمدللہ میرے گھر میں الحاج اویس رضا قادری صاحب راشن نہیں ڈلواتے الحمدللہ, اور انہوں نے کبھی کہا بھی نہیں ایسا, میں نے کبھی ایسا کلیم بھی نہیں کیا. میں ان کا ایک محب ہوں, ان سے محبت کرتا ہوں, نعت خوانی میں ان کو فالو کرتا ہوں, میں نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا, میں نے الحاج اویس رضا قادری صاحب کی شریعت کو فالو نہیں کیا. میں مسلک اعلیٰ حضرت کی وجہ سے اویس قادری کو مانتا ہوں, اویس قادری کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا, بڑی معذرت کے ساتھ. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں الحاج اویس رضا قادری صاحب کی وجہ سے مسلک اعلیٰ حضرت پہ چل رہا ہوں, نو نتھنگ نیور, ایسا کچھ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کسوٹی ہیں, اویس رضا قادری صاحب کسوٹی نہیں ہے, اور یہ اویس قادری صاحب کا قصور نہیں ہے, قصور آپ کا ہے. یہ پیمانے آپ لوگوں نے بنائے ہیں, یہ اویس قادری نے نہیں بنائے, یہ الیاس قادری صاحب نے نہیں بنائے, یہ اجمل رضا قادری صاحب نے نہیں بنائے, یہ مصباحی صاحب نے نہیں بنائے, یہ آپ لوگوں نے پیمانے بنائے اور آپ لوگ اپنا بیڑا غرق خود کر رہے ہیں. ان لوگوں نے نہیں کہا کہ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کو ہمارے اوپر پرکھو. ہم نے کیا کیا, ہم نے اویس قادری کے اوپر, الیاس قادری کے اوپر, ہم نے پرسنالٹیز کے اوپر اعلیٰ حضرت کو پرکھنا شروع کر دیا. اور آپ دیکھ لیں جنہوں نے پرسنالٹیز کے اوپر اعلیٰ حضرت کو پرکھا, تو جب انہوں نے اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیا, شخصیت پرے ہوئی, لو جی پیچھے لائن لگ گئی, مرید بھی گئے سارے روڑ کے. سارے اختلاف رائے کا حق دیں آپ اپنی زندگی میں کسی کو. آپ لوگوں نے کیا سمجھ لیا ان کو؟ ان لوگوں نے یہ تعلیمیں ہمیں نہیں دیں, ان لوگوں نے ہمیں یہ کچھ نہیں سکھایا کہ میرے بارے میں کوئی بات کرے, میری ذات کے اوپر کوئی بات کرے. اول تو میں نے کی نہیں, اور اگر آپ کو لگا بھی ہے کہ چلیں یار میں نے اویس قادری صاحب کے بارے میں بات کی ہے, آپ نے مجھے اس قسم کے الفاظ بولے کمنٹ میں آ کے لوگوں نے کہ جناب تو دھوم ملاتا تھا اویس قادری کے پیچھے. مجھے بتاؤ یار کہاں دھوم ملائی میں نے اویس قادری کے پیچھے؟ بولو کہاں میں نے اس کی جھوٹی خوشامد کی کہ دین کا علماء کا تو ہے با ادب, تجھ سے الفت کا ہے کہ یہ بھی سبب. میں نے یہی کہا نا, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کی آواز بہت پیاری ہے اس وجہ سے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کی جناب آپ خوبصورت بہت ہیں, ہم اس وجہ سے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ الفاظ یہ یاد رکھنا, میں آج آن ایئر کہہ رہا ہوں, میں نے یہ الفاظ الحاج اویس رضا قادری صاحب کے سامنے بولے تھے کہ حاجی صاحب ہم آپ سے اعلیٰ حضرت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں, اس وجہ سے محبت نہیں کرتے کہ آپ سونے بہت ہیں. یہ باتیں میں نے حاجی صاحب کے سامنے کی نہیں الحمدللہ, کہ جس دن اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف کوئی قدم اٹھایا, سب سے پہلا آپ کے خلاف بندہ بولنے والا نادر قادری ہوگا, کیونکہ ہم نے آپ کو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے مانا ہے, اعلیٰ حضرت کو آپ کی وجہ سے نہیں مانا. ہاں ہم آپ سے محبت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا دامن ہمیں آپ سے ملا. ہم الیاس قادری صاحب کو اپنے سر آنکھوں پہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ الیاس قادری صاحب کی وجہ سے ہمیں اعلیٰ حضرت کا دامن ملا. میں اگر بالفرض الحاج اویس رضا قادری صاحب سے اختلاف رائے کرتا ہوں تو کیا میں مسلک سے نکل گیا؟ یہ معیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ ہاں میں الحاج اویس رضا قادری صاحب سے اگر ان کے مسلک کی وجہ سے اختلاف کرتا ہوں تو پھر میں قابل گرفت ہوں, آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے کہ میں سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایسا سوچوں بھی. ہم تو بھائی جس کو مانتے ہیں, جس کو جو کچھ مانتے ہیں, سیدی اعلیٰ حضرت کی وجہ سے مانتے ہیں. اس لیے اپنی سوچوں کی گروں کو کھولیں,
اپنے دماغ کے انڈوں کو توڑیں, ان میں سے باہر نکلیں, شخصیت پرستی سے باہر نکلیں, شخصیت میں سے باہر نکلیں. اور یہ چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, میری ان باتوں سے الحاج اویس رضا قادری صاحب بھی اختلاف نہیں کریں گے. یہ آپ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی سوچیں ہیں, اور یہ ان کے ارد گرد رہنے میں ڈرتا ورتا کسی, میں نے پہلے بتایا میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں آپ لوگوں میں سے. یہ ان کے ارد گرد جتنے منڈلا رہے ہوتے ہو نا, اور جا کے ان کے کانوں میں وہ الگ بات ہے, الحمدللہ وہ بندہ کانوں کا کچا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو کھل کے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ سارے مشیر ہیں نا جتنے ادھر ادھر کے, یہ دیکھیں یہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کمنٹ کر دیا ہے, حاجی صاحب یہ دیکھیں یہ کلپ آیا آپ کے بارے میں, یہ فلاں نے آپ کے بارے میں, یہ نادر قادری ہم تو کہتے تھے پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے یہ بندہ, یہ تو شہرت کے لیے آپ کی منقبتیں پڑھتا ہے, قصیدے پڑھتا ہے, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے سر جی, ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا. یہ دیکھیں یہ فلاں جگہ پہ کمنٹ کیے, آدھی بات توڑ کے دکھائیں گے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ کے لیے اس نے منقبت پڑھ دی. اچھا میں نے منقبت ابھی تک پڑھی نہیں ہے ان کی, ٹھیک ہے, مجھے کوئی ثابت کرے میں نے ان کی منقبت پڑھی ہے. میں نے ان کی منقبت نہیں پڑھی بھائی, میں نے ان کے لیے کلام پڑھے ہیں, میں نے ان کے لیے قصیدہ پڑھا ہے, دعائیہ کلام پڑھے ہیں میں نے ان کے لیے. اگر میں ان کے لیے ان کا شاگرد ہونے کی حیثیت سے دعا نہیں کر سکتا تو آپ شرعی مجھے اعتبار سے بتا دیں کہ یہ درست نہیں ہے, انشاءاللہ نہیں کریں گے. مطلب یار پیٹ میں تمہارے درد کسی اور چیز کا ہے, تمہاری روٹیاں بند ہو رہی ہیں, تمہاری دکانداریاں بند ہو رہی ہیں, تمہیں تکلیف کسی اور چیز کی ہے, پیڑاں اور پھکیاں اور, تم مجھے ابو اویس قادری کے نام سے آ کے بلیک میل کرو گے, نہ سر یہ کام تم نہیں کر سکتے. یہ ذہن میں رکھنا, الحاج اویس رضا قادری صاحب میری محبت ہے, ٹھیک ہے نا, الحمدللہ میری رگ رگ میں اویس قادری ہے, یہ ذہن میں رکھنا. تم لوگ کھینچ کے بھی نکالنا چاہو نا, میرے چیتھڑے نکال سکتے ہو, اویس قادری کو نہیں نکال سکتے تم میرے بیچ میں سے. اگر تم یہ مانتے ہو کہ میں نے یہ باتیں ٹھیک کی ہیں تو پھر جگرا پیدا کرو اپنے اندر, شخصیت پرستی سے باہر نکلو. جو بھی بندہ یہ کام کر رہا ہے ادب کے دائرے میں رہ کے اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ نہ کرے. اور اگر کوئی معتبر شخصیت یہ کام کر رہی ہے, کسی معتبر شخصیت میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, اس کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کی ذات اس سے ڈیمیج ہوتی ہے. یہ چیزیں تنفیر عوام کا باعث بنتی ہیں. جب آپ کسی مسلک کی پہچان بن جاتے ہیں, آپ کسی مسلک کو ریپرزینٹ کرنے لگ جاتے ہیں, تو آپ کا قدم قدم عوام دیکھ رہی ہوتی ہے. آپ کی چھوٹی چھوٹی بات کو لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی چھوٹی سی بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ وائرل ہوتی ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جس بندے کا چھوٹا سا اشارہ بھی وائرل ہو جاتا ہو نا, اس کو زبان سوچ سمجھ کے کھولنی چاہیے. اپنے آپ کو بدلیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ کے فلاں فلانے کا غدار ہے, فلاں رافضی ہے, فلاں نیم رافضی ہے, بیچ میں اپنی کوڑ چڑھی ہوئی ہے, اپنے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ذاتیات کو دین کے لیے استعمال کر کے وہ جی رافضی ہو گیا, یہ خارجی ہو گیا, یہ فلانا ہو گیا. آپ کون ہے بھائی رافضی کہنے والے, خارجی کہنے والے, تفضیلی کہنے والے؟ مجھے پتا ہے ابھی یہ میری جو گفتگو ہوئی, جو کچھ ہوئی, تو ابھی یہ پھر رہے ہوں گے, ہاں اس کو فلاں نے چڑھایا ہے, یہ فلاں کے کہنے پہ لگا ہوا ہے, یہ پنڈی گروپ کے کہنے پہ لگا ہوا ہے, ہاں یہ صحبتوں کا اثر ہے, ہاں ہمیں پتا ہے کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, یہ کس کا کرندہ ہے, یہ کس کے کہنے پہ سب کچھ کر رہا ہے. سر مجھے سب پتا ہے آپ لوگوں کی, یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں. میں آپ لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں اور میں آپ کی گردن سے آپ کو پکڑوں گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. میں کسی قسم کے بہانے خوری آپ کی نہیں چلنے دوں گا انشاءاللہ. آپ نے جو مسلک کے نام پہ کھیلنا تھا نا, نوٹ وہ آپ نے کھیل لیا, بس بہت ہوئی. انشاءاللہ یہ مہم اب نہیں رکے گی انشاءاللہ, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ مہم نہیں رکنے والی, آپ کچھ بھی کر لیں, ٹھیک ہے نا. آپ میرا چینل اڑائیں یا آپ مجھے اڑائیں, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا جو آپ سوچ رہے ہیں. میرے پیچھے آپ 10 بندے نہیں 20 اور کو منشن کریں, ان کو بھی آپ میرے پیچھے لگا دیں, انشاءاللہ آپ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو عقل سلیم دی ہے نا, تو اگر کوئی سوچے تو میں ان بزرگوں کے دفاع میں بول رہا ہوں کہ جن بزرگوں کو ان لوگوں نے, ان قسم کے 2 نمبر لوگوں نے ان کے نام پہ سب کچھ یہ جو سا نا پروپیگنڈا کر کر کے ان لوگوں کو بدنام کیا ہوا ہے. یہ ڈیٹیں دینے والے میں اب کیا بیان کروں آپ کو. میں کراچی میں تھا, میں چھوٹی سی مثال آپ کو بیان کرتا ہوں. میں کراچی گیا پچھلے 2 سال کے بعد, اب تو خیر مجھے وہاں سے بھی کچھ لوگوں کی طرف سے دھمکیاں مل گئی. مجھے نعت خوانوں کی طرف سے دھمکی ملی, کراچی مت آنا. مجھے وہاں کے ایک نعت خوان صاحب ہیں بڑے, میں اب ان کا نام لوں گا تو نام نہیں لیتا میں, چل چھوڑیں. میرے پیر کا کراچی, میری جان کا, اور مجھے کہا جا رہا ہے بھائی تو کراچی نہیں آ سکتا. بھائی کیوں؟ کراچی تمہارے باپ کا ہے کہ تم مجھے کراچی آنے سے روکو گے. خیر وہ بات کہیں اور نکل جائے گی. خیر میں وہ کراچی میں تھا تو اچھا کراچی میں پہنچا تو ساتھ ہی وہاں کے ایک سید زادے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ نادر بھائی آپ جو ہے نا وہ محفل میں اگر آپ تشریف لے آئیں میری, تو میں نے حاجی صاحب کو بلایا تو آپ بھی تشریف لیں. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا شادی کی محفل, کہا حضرت میری شادی ہے, میں دولہا ہوں, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, آپ تشریف لیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اچھا میں محفل میں چلا گیا. اب میں پہنچا ہی تھا کراچی, میں نے آرام بھی نہیں کیا, میں ویسے ہی چلا گیا. میں آگے گیا, خیر قبلہ حاجی صاحب تشریف لائے, انہوں نے نعت خوانی وغیرہ کی, سب کچھ کیا. محفل ختم ہو گئی تو میں ان سید زادے جو تھے ان کے پاس گیا, تو بات چل پڑی کہ حاجی صاحب کی ڈیٹ ان کو کیسے ملی. اب آپ ذرا سنیے گا, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں ایسے ہزاروں واقعات میں آپ کو نکال کے دے سکتا ہوں, لیکن یہ وہ واقعہ جو میں نے خود, میں چشمدید گواہ ہوں اس کا. انہوں نے مجھے کہا کہ نادر بھائی میں نے جن صاحب سے ڈیٹ لینی تھی, آپ کو پتہ ہی ہے میں نام نہیں لیتا ان کا, ایسے پھر مجھ سے خفا ہو جائیں گے, کہیں گے جی پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے, مجھے کچھ ہو گیا ہے, بس اللہ کرے آپ کو بھی کچھ ہو جائے. ہاں میری دعا ہے, اللہ کرے تم لوگوں کو کچھ ہو یار, کوئی تمہارا ضمیر اندر سے ہلے, پتہ نہیں کہاں سویا پڑا ہے. اب وہ سید زادے آل رسول مجھ سے کہتے ہیں کہ نادر بھائی میں نے ڈیٹ لینی تھی, تو مجھے کہا گیا کہ آپ فلاں محفل میں آپ کو وہاں پہ ڈیٹ دیں گے. کہتا ہے میں وہاں پہ گیا, جب ادھر پہنچا تو کہا فلاں محفل میں پہنچے, وہاں پہ دیں گے. وہ کہتے ہیں نادر بھائی تقریباً 3 سے 4 دن تک انہوں نے مجھے ذلیل کیا, ٹھیک ہے. اب اس بات پہ آپ آ کے حاجی صاحب کے لیے مجھ پہ نہ آ کے ٹاں ٹاں کرنے لگ جائیں.
حاجی صاحب کو کیا پتا ہے کہ یہ پیچھے نیچے کیا ہو، پتا لگے گا انشاءاللہ، میں بتاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے انشاءاللہ، مسلک کی خاطر یہ چیزیں مسلک کو نقصان دے رہی ہیں، اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، اور ایسے ہی آگے بتاؤں گا تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ تم لوگ کیا حاجی صاحب کے نام پر اور دین کے نام پہ، اعلیٰ حضرت کے نام پہ تم نے کیا کھلواڑ کیا ہوا ہے اہل سنت کے ساتھ۔ کہ مجھے ڈیٹ مل گئی، لیکن یار ایک بات، میں ان کو تو میں نے چلیں تسلی دی، دلاسا دیا، وہاں سے تو میں آ گیا، لیکن بھائی آپ سے میں ایک بات کرتا ہوں، یہ جن بھائی نے ان کو ذلیل کیا، جو کچھ کیا، مجھے بتاؤ یار، کل بروز قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جامع کوثر پینے کے لیے جانا تم نے کہ نہیں جانا؟ اگر حضور نے کہہ دیا جاؤ ادھر کھڑا ہو، پہلے یہ کر وہ کر، چل پہلے ادھر کھڑا ہو، چل ادھر جا، تو میری آل کو ذلیل کرتا رہا میرے ثنا خان کے پیچھے ڈیٹ دینے کے لیے، ٹائم دینے کے لیے، حضور کی آل کو تم لائنوں میں کھڑا کر رہے ہو، اور بدبختو خدا کا قہر ٹوٹے تم لوگوں کے اوپر، پھر تم کہتے ہو کہ میں آ کے بولتا کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خان کے لیے، جس کو حضور کی نعتیں پڑھ پڑھ کے عزت ملی، اس کے لیے تم ایک آل رسول کو ذلیل کر رہے ہو ڈیٹ دینے کے لیے، ادھر کھڑے ہو، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، نہیں دینی تو کہہ دو نہیں دینی، اور آپ کس لیے کرتے ہو یار، ذلیل کس لیے کرتے ہو؟ اور مجھے آ کے یہ لوگ کمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو پہلے الحاج ویس رضا قادری صاحب کے حق میں بڑی ویڈیوز بناتے تھے، اچھا تو میں نے جو پہلے ویڈیوز بنائی ہیں بدبختوں وہ پوری تو دیکھ لیتے، تو میں نے جو پیسوں والی وقت کا اجارہ الحاج ویس رضا قادری صاحب کے حوالے سے، یہ تھمبنیل چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، جو میں نے ویڈیو بنائی تھی پوری سنی ہے، یہ جتنی باتیں میں نے پچھلی ویڈیو میں کی ہیں نا، یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں، جی ہاں یہ ساری باتیں میں نے کی ہوئی ہیں اس میں، بس آپ کو اس دفعہ چڑ اس وجہ سے لگ گئی ہے کہ آپ کو ایسے لگا ہے کہ جی میں باقاعدہ کسی کے کہنے پہ الحاج ویس رضا قادری صاحب کے خلاف ایک محاذ رائی کرنے کے لیے سامنے آیا ہوں، تف ہے تم لوگوں کے اوپر، اور آپ مجھے آگے پتہ نہیں کیا کیا غدار کہہ رہے ہیں، کیا غداری ہے بھائی مجھے بتائیں، میں کوئی کیا ان کا کوئی نیا مسلک ہے جس کو میں لے کے چل رہا ہوں، اس مسلک میں نے غداری کر دی ہے؟ بتائیں کیا غداری کی ہے میں نے؟ کیا الحاج ویس رضا قادری صاحب کو میں نے یہودیوں کا ایجنٹ کہا ہے، رافضی کہا ہے، ناصبی کہا ہے میں نے ان کو، تفضیلی کہا ہے میں نے ان کو تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا بھائی، یہ جو نیچے کمنٹ میں آ کے بک بک کرتے ہیں نا، اپنی اوقات میں رہا کریں، پہلے اپنی حیثیت دیکھیں، آپ لوگ ہیں کون؟ نو مولود عاشق ہیں آپ حاجی کے، 2 سال نہیں ہوئے آپ حاجی کے نام پہ سٹیٹس چلا کے اپنے اپنے چینل چمکانے والے، میرا منہ مت کھلائیں، مجھے بتاؤ کسی عالم دین کا سٹیٹس چلایا کبھی؟ اشرف اصف جلالی صاحب کا سٹیٹس چلایا کبھی آپ نے؟ بنایا کبھی؟ یہ تو آپ کی علم دوستی ہے، کیوں ویوز نہیں نہ آئیں گے؟ سر سمجھا کریں، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں ویس قادری اگر ٹماٹروں کی ریڑھی لگاتا ہوتا نا تو تم لوگوں نے گھاس بھی نہیں ڈالنی تھی اس کو، اس کی شہرت کے پیچھے چلتے ہو، یہ جتنے ساؤنڈ والے ہو، جتنے موویوں والے ہو، یہ جتنی محفلیں کرانے والے سیٹ ہو، سب کے سب اس کی شہرت کو کیش کرتے ہو، تم مانو اس چیز کو، اگر تم حضور کی نعت سنتے ہوتے تو تم حضور کے نعت خوان کو ہی بلا لیتے، کوئی بھی ہوتا، جب اویس قادری کے اوپر شادی والا معاملہ آیا اور رافضی بھونکے، اس وقت تم بغیرت کہاں تھے جو آج کمنٹ میں آ کے بھونک رہے ہو؟ اس وقت تو اسی فقیر نے جواب دیا تھا اس پنڈی کے مولوی کو، انشاءاللہ آئندہ بھی دے گا مسلک کی خاطر انشاءاللہ، اس لیے مجھے آئینہ بہت اچھے طریقے سے دکھانا آتا ہے، دوبارہ کمنٹ میں آ کے بک بک مت کرنا، ورنہ مجھے بہت اچھے طریقے سے جواب دینے آتا ہے، میں تم لوگوں کی گچی سے تمہیں پکڑ سکتا ہوں الحمدللہ، ٹھیک ہے، تم لوگوں میں جرت نہیں ہے کسی میں کہ کوئی میرے سامنے بیٹھے، الحمدللہ میں علماء کے دفاع میں کھڑا ہوں، میں مسلک اعلیٰ حضرت کے دفاع میں کھڑا ہوں، میں شخصیت پرست نہیں ہوں، میں کسی شخصیت کے دفاع میں نہیں کھڑا، اور الحمدللہ میں ہر اس نعت خوان کا دفاع کروں گا کہ جو مسلک کے لیے قدم اٹھائے اور پھر اس کی مخالفت کی جائے، ہر مخالفت کا جواب نہیں دیا جاتا، ہر بات کا جواب دینا بعض اوقات مخالف کو اس کے مقصد میں کامیاب کر دیتا ہے، ابھی پچھلے دنوں موٹا سانڈ وہ کوئی اٹھ کے آ کے اویس قادری کے بارے میں کہہ رہا ہے جی اس نے نعت خوانی میں جتنا خبط پھیلایا، جتنی برائی اس نے پھیلائی ہے وہ ساری اس نے پھیلائی ہے، وہ لوگ مجھے آ کے کہہ رہے ہیں اس کو جواب دو، اس کو کیا جواب دوں بھائی؟ اس کا تو منہ ہی مسلمانوں والا نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے سامنے یہودی آئے، کچھ انہوں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی تھی اور داڑیاں کاٹی ہوئی تھیں، حضور نے منہ رخ انور پھیر لیا، حضور نے فرمایا کہ تمہیں ایسی شکلیں بنانے کو کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے خدا ہے وہ اس نے ہمیں کہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے خدا نے تو مجھے حکم دیا کہ مجھے پست کروں اور داڑیوں کو بڑھاؤں، تمہاری تو شکلیں یہودیوں جیسی ہیں، تمہاری شکل ہی نہیں ہے کہ تم اویس قادری کے اوپر آ کے بات کرو یا اویس قادری کے اوپر تنقید کرو کہ اس نے نعت خوانی میں یوں کیا ہے وہ کیا، تم ہوتے کون ہو اس قسم کی گفتگو کرنے والے؟ بس اس سے زیادہ میں تمہیں کوئی جواب نہیں دینا چاہتا، اپنی حرکتیں ٹھیک کرو پھر آ کے اویس قادری کے اوپر بات کرنا، اور باقی یہ جو میں 2 لاکھ کہتا ہوں نا، اس کو کھینچ تان کے اویس قادری کی طرف مت لے جایا کرو، آپ کو کیا لگتا ہے کون 2 لاکھ لیتا ہے؟ بہت بچے ہو یار آپ قسم سے، صحیح کہتے ہیں وہ پنجاب والے، بہت سیدھے ہو، بہت سادے ہو، کچھ نہیں پتا تم لوگوں کو۔ ایک نعت خوان ایسا ملا جس نے مجھے بتایا کہ نادر بھائی میں نے رات 3 محفلیں پڑھی، ایک محفل سے میری 50,000 خدمت ہوئی، دوسرے سے میری 40,000 خدمت ہوئی، اور تیسرے میں تو کرم ہی ہو گیا 3 لاکھ خدمت ہوئی۔ حضرت وہ اویس قادری نہیں تھے، اور اگر بالفرض میں کوئی اویس رضا قادری صاحب کے بارے میں کوئی بات کرتا بھی ہوں شرعی دلائل کے ساتھ کہ یار یہ ان کا عمل ٹھیک نہیں ہے یا یہ ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، تو بھائی میں سنیت سے خارج نہیں ہوتا، کوئی بھی خارج نہیں ہوتا۔ اگر میں سنیت سے خارج ہوتا ہوں نا اگر یہ بات کرنے کے لیے، تو عبدالحق شاہ صاحب کو آپ کیا کہیں گے کراچی والے، اور جو اتنے علماء جو نعت خوانوں کو دھو رہے ہوتے ہیں پکڑ کے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ سارے کے سارے مسئلہ کے راز سے خارج ہیں؟ وہ سارے غدار ہیں حاجی کے؟
اپنا معیار اعلیٰ حضرت کو بنائیں. محبت کریں، ضرور کریں، ضرور کریں، لیکن حاجی صاحب بھی کہتے ہیں کہ محبت اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے. میرا ذاتی کیا مسئلہ ہے یار؟ مجھے کون سی ڈیٹ چاہیے تھی جو مجھے ڈیٹ نہیں ملی؟ مجھے ڈیٹ چاہیے ہی نہیں ہے حاجی صاحب کی. بھائی شخصیات کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا نہ جوڑو، عقیدت کی پٹی اتنی زور سے اپنی آنکھوں پہ مت باندھو کہ تمہیں حق نظر نہ آئے. اگر اویس رضا قادری صاحب میں کوئی غلط بات پائی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ان کو دور کر لینی چاہیے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ کوئی آ کے کہے گا جی آپ کو ان سے پرسنل رابطہ کرنا چاہیے تھا، ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہیے تھا. تو سر میں نے ان سے ڈائریکٹ رابطہ کیا نہیں کیا آپ کو تو نہیں پتا اس بات کا. اور اگر میں نے ان سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کیا تو میں نے سوشل میڈیا پہ ان کا نام بھی تو نہیں لیا. یہ تو آپ جیسے بیوقوفوں نے آ کے جناب شور ڈال دیا، جی وہ جی آپ تو بالکل اویس رضا قادری کو کہہ رہے ہیں، بالکل اویس رضا قادری کو کہہ رہے ہیں. مطلب آپ کو کیا لگتا ہے اویس رضا قادری صاحب میں یہ عادتیں ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ہیں؟ تو مجھے بتائیں یہ عادتیں ٹھیک ہیں؟ نہیں ٹھیک نا، تو ان کو نکالنی چاہیے اپنے اندر سے. اس میں کون سی بری بات ہے؟ اچھا یہ آپ کہتے ہیں کہ جی باتیں آپ کی ٹھیک ہیں لیکن آپ الحاج اویس رضا قادری صاحب کو نہ کہیں وہ ایسے نہیں ہے، وہ باقی نعت خوان جیسے. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی مان لیا. اگر ان میں ہیں تو آپ مانیں گے کہ یہ غلط ہے؟ مانیں گے نا؟ باتیں تو ٹھیک ہے نا میری، آپ کو میری باتوں سے تو اختلاف نہیں ہے نا، آپ کو شخصیت سے اختلاف ہے کہ آپ شخصیت کے اوپر فٹ نہ کریں. چلیں ٹھیک ہے جی ہم شخصیت پہ فٹ نہیں کرتے. اگر بالفرض میں یہ ثابت کر دوں کہ ان میں یہ چیز ہے، مثال کے طور پہ فار ایگزامپل، آپ مانیں گے؟ ہے مانیں گے نا؟ کیونکہ آپ باتوں کو تو ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر آپ یہ بھی مانیں کہ وہ انسان ہے اور ان سے غلطی ہو سکتی ہے اور ان کو چاہیے کہ اپنے اندر سے یہ چیزیں نکالیں. اور یہ بھی مجھے پتا ہے ابھی یہ بڑی جو سب چیزیں چلیں گی، اس کو سٹیج پہ مت آنے دینا، ٹھیک ہے نا؟ اویس قادری کے سٹیج پہ نظر نہ آئے، اس کا مائک بند کر دینا، اویس قادری کے ساتھ مائک نہ اٹھائیے. الحمدللہ میں نے کبھی یہ جدوجہد کی بھی نہیں ہے کہ میں حاجی صاحب کے ساتھ مائک اٹھاؤں جب تک کہ وہ مجھے خود نہ کہتے ہیں کہ مائک اٹھاؤ. تو مجھے یہ اس قسم کی میری یہ عادتیں نہیں ہے کہ میں اپنے ساتھ کا بندہ اویس قادری کے ساتھ فٹ کروں اور پھر اس کی جگہ میں ساری زندگی کسی کو نہ لینے دوں. میری اس طرح کی عادتیں نہیں ہیں الحمدللہ. میں نے اپنی برادری کے بندے اویس قادری کے ساتھ سیٹ نہیں کیے. میں نے اویس قادری کے نام پہ چندے نہیں کھائے، میں نے اویس قادری کے نام پہ مال نہیں کھایا الحمدللہ، ٹھیک ہے نا؟ مجھے کوئی ثابت کر دے کہ میں نے آج تک یہ کہا ہو کسی کو کہ میں اویس قادری کی ڈیٹ دیتا ہوں یا میں اویس قادری کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اویس قادری سے بات کرتا ہوں، میرا اویس قادری سے رابطہ ہے. بتاؤ کوئی ایک دفعہ بتاؤ مجھے بتاؤ بیرون ممالک سے کہاں سے لوگ آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہو، حاجی صاحب سے یہ کہہ دو وہ کہہ دو، مجھے بتاؤ کیا جواب ہوتا ہے میرا؟ بھائی میری ان تک رسائی نہیں ہے، میرا ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے. جیسے آپ ان سے تڑپتے ہیں ملنے کے لیے، میں بھی ان سے تڑپتا ہوں ملنے کے لیے. اگر آپ نے چند محفلوں میں مجھے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا گھر ان کے گھر کے ساتھ ہے اور میں ان کے پاس ہی ہوتا ہوں. بھائی میں اپنے الگ سے رہتا ہوں، وہ بڑے لوگ ہیں، اونچے لوگ ہیں، وہ جہاں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ٹھیک ہے؟ میرا تو ان کے ساتھ، اگر میں نے ان کی مدح میں کوئی کلام پڑھا ہے تو میں نے ان کی مدح میں نہیں پڑھا، میں نے ایک عاشق اعلیٰ حضرت کی مدح میں کلام پڑھا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ نوجوانوں کو حاجی صاحب کی طرف رجوع کرایا جائے تاکہ یہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ جڑے رہیں، اعلیٰ حضرت کے کلام کی طرف ایک باعمل شخصیت کے ساتھ جڑے رہیں اور جب نعت کی طرف آئیں تو ایک باعمل شخصیت کو فالو کریں. اور میں ان نعت خوانوں میں سے نہیں ہوں، میں ان حاجی صاحب کے شاگردوں میں سے نہیں ہوں کہ جناب جس کو حاجی صاحب اگر آپ نے دیکھ لیا کہ یار یہ فلاں نعت خوان حاجی صاحب کو بہت اچھا پڑتا ہے تو لو جی جناب ٹنگاں کھچو اندیاں، ٹھیک ہے نا، ڈیٹا کینسل کراؤ اندیاں جناب. یہ کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ میں کراچی بھی گیا تھا، بہت ساروں کو ٹینشن پڑ گئی تھی، یہ کہاں سے آ گیا بیچ میں آپ لوگوں کو ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ نے حاجی صاحب کو کہاں کیش کیا. یہ ساؤنڈ والے، یہ ڈیٹا دینے والے، یہ ان کے مشیر آگے پیچھے، اور یہ آج کل جو نیا گروپ حاجی صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، سب پتہ ہے مجھے. ان لوگوں کے مضمون مقاصد تک مجھے پتا ہے کہ وہ حاجی صاحب کے ساتھ کیوں جڑے ہیں. سر میرا منہ نہ کھلا ہے، جو گڈیاں چڑھی ہوئی ہیں نا آپ چڑھائی رکھیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہ ہی مجھے کسی سے لینا دینا ہے اور نہ ہی میں کسی کا سرغنہ ہوں، نہ میں کسی کا آلائے کار ہوں. الحمدللہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. باقی آخر میں ایک دکھ ضرور بیان کروں گا آپ سے. مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں نے کم و بیش وہ 16 منٹ کی وہ ویڈیو تھی، کچھ وہ ہمارے ایڈمن وغیرہ نے اس کو ایڈٹ کیا اور اس کو 2 حصوں میں چلایا تاکہ آپ تک پیغام پہنچ سکے. اور مجھے بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے جس ٹاپک پہ ویڈیو بنائی تھی اس حوالے سے کسی نے کمنٹ میں بات ہی نہیں کی. اللہ، یہ ہم لوگوں کا حال ہے. کسی نے مجھ سے کمنٹ میں آگے یہ نہیں پوچھا کہ نادر بھائی پھر اس مدرسے کا کیا بنا، کیا وہ بچوں نے روٹی کھا لی تھی؟ مجھ سے کسی نے کمنٹ میں آگے یہ نہیں پوچھا. سبا کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی مراد اویس قادری ہے، کہ آپ اویس رضا قادری صاحب کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، یا کہہ رہا ہے جی یہ تو آپ جو باتیں کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کے استاد میں بھی پائی جاتی. یار میں نے شروع میں بھی کوئی بات کی تھی، میں نے آپ کے سامنے کوئی درد بیان کیا تھا. مجھ سے کسی نے نہیں آ کے کہا کہ نادر بھائی کتنا ڈونیٹ چاہیے، اس مدرسے کا کیا حال ہے، بچوں نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. مجھ سے کسی نے یہ نہیں پوچھا. نہ مجھ سے کسی نے یہ پوچھا کہ نادر بھائی وہ کون تھے مدرسے والے، کون سے مدرسے کی آپ بات کر رہے ہیں، قاری صاحب کون تھے، کیا آپ کی مراد اویس قادری ہے؟ یار تم لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ٹھیک ہے یار میں بھی اویس قادری سے محبت کرتا ہوں، لیکن یار جو بات میں نے تمہیں ڈیلیور کی تھی اس کی طرف تو تم لوگوں نے توجہ ہی نہیں کی. تم لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے ایک عالم دین کا، جس کو محدث لاہوری کہتے ہیں، جس کو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کہتے ہیں، جس کو علم کا سمندر کہتے ہیں.
تمہیں پتا ہے اس بندے کے گردے فیل ہو چکے ہیں؟ مجھے بتاؤ تم نے ان کی بات کیوں نہیں کی کبھی؟ بتاؤ تمہیں ان علماء کا پتہ ہے کہ جن کو لوگ شیخ الحدیث کہتے تھے؟ کیا خادم رضوی کو جانتے ہو؟ کوئی ہے سیٹھ جو ان کو چاندی میں تولے؟ کوئی ہے سیٹھ جو ڈاکٹر اشرف حاصف جلالی کو چاندی میں تولے؟ کوئی ہے؟ مجھے اعتراض نہیں ہے آپ نعت خوان کو آپ اب یہ بھی کہہ دیں گے جی حاجی کے لیے کہہ رہا ہے، مجھے اعتراض نہیں، تولے ہیرو میں تولیں یار نعت خوان کو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ حاجی صاحب کو سونے میں تولیں، ہیرو میں تولیں، لیکن میں ایک فکر دے رہا ہوں، ایک سوچ دے رہا ہوں آپ کو۔ میرے بھائیو، ہمارے اس معاشرے کو نعت خوانوں کی ضرورت نہیں ہے، علماء کی ضرورت ہے۔ سمجھو، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے یار؟ نعت خوان بہت ہیں یار، پتھر اٹھاؤ تو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پتھر کے اوپر ہی نعت خوان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اتنے نعت خوان ہیں ہمارے پاس۔ ہمیں نعت خوان پروڈکشن نہیں چاہیے، ہمیں علماء پروڈکشن چاہیے یار۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دین اسلام کے اوپر کیسے حملے ہو رہے ہیں؟ جیلم میں بیٹھا ہمارے بزرگوں کو بھونکتا ہے، کوئی ختم نبوت پہ آ کے حملہ کرتا ہے، کوئی آ کے ہمارے علماء کو ہماری نظر میں مشکوک بناتا ہے، کوئی سنیت کے نام پہ سنیوں کا لبادہ اوڑھ کے جا کے صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ جھپیاں لگا رہا ہے اور وحدت المسلمین کا نام دے کے ہمیں ٹھگ لگا رہا ہے، اور ہم ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ پیکٹ میں 2 لاکھ تھے یا 1.5 لاکھ تھے۔ یار ہم کب نکلیں گے ان چکروں میں سے؟ ہم کب اپنے آپ کو سدھاریں گے؟ کتنی صدیاں لگیں گی؟ ہم اپنے علماء کی قدر کب کریں گے؟ اگر ہم نے نہ کی تو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ کی آنے والی نسلیں اسی قسم کی یوٹیوبرز اور جاہلوں کو بیٹھ کے فالو کریں گی۔ اٹھیں یار، بس کریں یار، بس کریں۔ چٹی داڑھی ہوگی تمہارے باپ کی، حیا کرو، حیا کرو، اس کے بیٹے حیا کرو۔ کہ سفید داڑھی ہو گئی ہے ہمارے باپ کی اور وہ بیٹھ کے دین کے لیے چندہ مانگتا ہے اور ہم ان کی جیبیں بھر رہے ہیں جو پہلے سے کروڑ پتی اور لاکھ پتی ہیں۔ میں نہیں کہتا نعت خوانوں کو لاتیں مارو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کم از کم علماء کی لاتیں پکڑ لو۔ اللہ کے بندو، ان کے قدموں کو پکڑ لو، ان کے دامن کو پکڑ لو، خدا کے واسطے آگے بہت پرفتن دور آ رہا ہے، تمہاری نسلیں خراب ہو جائیں گی نہیں تو۔ آپ نعت خوانوں کا بھی ساتھ دیں، علماء کا بھی ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ میرے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائے۔ اللہ آپ سب کو مدینے کی بعد حاضریاں نصیب کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔